اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ سبق یاد کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارا یہ جو پارہ ہے نورانی قاعدہ یہ اپنے اختتام کو آہستہ آہستہ جا رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 34، جس میں ہم تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم پڑھیں گے، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، اور اس ترتیب میں مزید اس کو ہم واضح کریں گے۔ یہاں پر جب ہم جزم کے بارے میں پڑھیں گے یعنی سکون کے بارے میں، تو اس پر کچھ سوال آتے ہیں۔ سوال جیسے کہ جزم کیسا ہوتا ہے؟ جزم کیسا ہوتا ہے ناظرین؟ جہاں پر آپ کو اسکرین کے اوپر کرسر نظر آ رہا ہے، یہاں پر غور کریں کہ ایک دال کی طرح ہے لیکن تھوڑا سا مڑا ہوا ہے۔ دال کی طرح اس کی شیپ ہے لیکن ذرا سی مڑی ہوئی علامت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جزم۔ اور جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس حرف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف ساکن ہو گیا، اور اس جزم کو سکون بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تو جزم والا حرف جو ہے وہ پہلے حرف کے ساتھ مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر با اب، یعنی آپ کو با کی ساؤنڈ صرف ایک دفعہ سنائی دی اس میں۔ اور حروف کی اس تختی میں ہم صحت کا بھی خاصا خیال رکھیں گے، یعنی کہ کس حروف کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلی تختی میں بھی سمجھایا تھا کہ کس حروف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کس کو باریکی سے ادا کرنا ہے، کس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور کس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ میں نے آپ کو شروع سے تمام ویڈیوز میں سمجھایا ہے۔ آج کی یہ جو تختی ہے یہ بہت ہی آسان ہے، اس کو آپ میرے ساتھ معمول کے مطابق مل کر پڑھیے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ پارے کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر ہم قرآن مجید سٹارٹ کر دیں گے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا پہلا حرف ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اور اس تختی کو انشاءاللہ ہم مکمل پڑھیں گے۔ جی اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ زبر، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر، اور وہ مل کس کے ساتھ رہا ہے؟ با کے ساتھ، لیکن با کے اوپر کوئی حرکت موجود نہیں، با ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، اس لیے ہم پہلے والے لفظ کو دوسرے والے لفظ کے ساتھ بالکل ملا کر پڑھیں گے، لیکن دوسرے والے لفظ کے اوپر آرام سے سکونت اختیار کر جائیں گے اور اس کو آرام سے ساکن کر دیں گے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے اور توجہ سے پڑھیے۔ حمزہ زبر با اب، اور اسی طرح اب زیر والا حمزہ زیر با اب، اسی طرح حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ میں نے با کے اوپر آ کے سکون اختیار کیا، یعنی با کی حرکت کو زیادہ ہلایا نہیں، با کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کر نرمی سے ادا کر دیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات۔ اسی طرح حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سا جو ہے اس کو ادا ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنی زبان کی ٹپ کو، یعنی ہماری زبان کا جو پہلا حصہ ہے جو ہمارے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اس کو ہم سا کو ادا کرتے ہوئے اپنی زبان کے اوپر والے پہلے حصے کو اپنے اوپر والے دانتوں کے ساتھ بالکل لگا کے ادا کرتے ہیں، جیسے سا، اور اس میں جیسے منہ سے تھوڑی سی ہوا بھی سا کو ادا کرنے میں نکل جاتی ہے۔ تو حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس۔ اس کے بعد حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج۔ اس کے بعد حمزہ زبر ہا آہ، حمزہ زیر ہا اہ، حمزہ پیش ہا اوہ، آہ اہ اوہ۔ اور
اور یہ تھا ہمارے پاس پتلا ہا جو جیم کے بعد آتا ہے، اور اس کے بعد ہم موٹے ہا کے بارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ۔ اگلے حرف کی طرف۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد۔ اگلے حرف کی طرف۔ حمزہ زبر زال از، حمزہ زیر زال از، حمزہ پیش زال از، از از از۔ زال کو بھی بالکل ویسے ہی ادا کریں گے جیسے ہم نے سا کو ادا کیا تھا، یعنی اپنے زبان کے پہلے حصے کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ جوڑ کر۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را ار، ار ار ار۔ اگلے حرف کی طرف۔ حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از از از۔ زا کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ بالکل تیزی کے ساتھ، یعنی کہ ایک سیٹی کی آواز کے ساتھ، جیسے ہم سین کو پڑھتے ہیں اسی طرح ہم زا کو بھی پڑھیں گے، از از از۔ اگلے حروف کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس۔ اگلے حرف کی طرف۔ حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش اش۔ اگلے حرف کی طرف۔ حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس اس۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو اس اس اور اس طرح سے ادا کیا۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ زبر زاد از، حمزہ زیر زاد از، حمزہ پیش زاد از، از از از۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ زبر طاعت، حمزہ زیر طاعت، حمزہ پیش طاعت، ات ات ات۔ جیسے طا کو بھی ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں اور ذرا ہونٹوں کو گول کر کے، اسی طرح جب ہم اس کے اوپر ساکن کریں گے تب بھی ہم تھوڑا سا ہونٹوں کو گول کریں گے، ات ات ات۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از از از۔ اور اسی طرح طا کی طرح زا پر بھی ہم ہونٹوں کو گول کریں گے۔ اسی طرح ہم نے تمام حروف کے ساتھ حمزہ کو ملا کر آخر تک پڑھنا ہے، اور یہ اب آپ کا کام ہے، آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے اور اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا ناظرین۔ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔